بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقاریر کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 درسوں میں ہم نے 2 تقاریر ان کی تمام کی اور کل گزشتہ شب 15واں درس تھا۔ آج کے اس درس میں کل اور آج بعض افراد نے ہم سے تقاضا کیا کہ اگر اس موضوع کے حوالے سے کچھ نکات رہ گئے ہوں تو وہ دوبارہ بیان ہو جائے، موضوع مکمل ہو جائے، اور ہم بھی مناسب یہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو باتیں بیان ہوئی بالعموم عام طور پر اس پہلو سے بات نہیں کی جاتی، یعنی قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے، بصیرت لیتے ہوئے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لینا کہ جب کوئی رہبر الہی، جب کوئی خدا کا نمائندہ پرچم حق بلند کرے تو ہم دھوکہ نہ کھائیں مخالفین کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، ہم دھوکہ نہ کھائیں، ہم اسے پہچان لیں، اور پہچاننے کے بعد پھر اس کے ساتھ بھی ملیں، ورنہ جو پہچان بھی لے اور ساتھ بھی نہ ملے تو وہ تو بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ مدینہ کے اندر رہنے والے بنی اسرائیل یہودی کئی صدیاں پہلے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، اور یہاں آباد ہونے کا مقصد انتظار تھا۔ کس کا انتظار؟ اللہ کے آخری رسول کا انتظار، کہ جن کی نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی، یہ سرزمین بھی بتائی گئی تھی، اسی لیے ہجرت کر کے اپنے وطن سے یہاں آ گئے تھے۔ یثرب آباد کیا تھا جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا۔ وہ قوم کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر آئی نبی آخر کا انتظار کرنے کے لیے، وہ کیوں نبی کی مخالف ہو گئی سوائے ایک قلیل تعداد کے؟ اکثریت کیوں اس نبی کی مخالف ہو گئی؟ یہ درس عبرت ہے قرآن کا، قرآن کے بیان کا ان کے لیے کہ جو اپنے آپ کو آخری امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا منتظر کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے قرآن مجید سے بڑی ہدایت کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ آنے والے زمانوں کے لیے کیا ہدایات ضروری ہیں انسانیت کے لیے، گزشتہ اقوام کی کون کون سی عبرتیں آئندہ انسانوں کو معلوم ہونی چاہیے، بالکل صحیح اور برحق انہیں پتہ ہونا چاہیے پچھلے اقوام کے واقعات، تاکہ جب اسی قسم کی صورتحال ان کو پیش آئے اپنے زمانے میں تو اس صورتحال سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ الہی نمائندوں کو جھٹلانے والے کیوں جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے آیات قرآن سے 3 قسم کے افراد بیان کیے تھے۔ ایک وہ جو نبی کو دیکھ کر ان کی زبان اقدس سے آیات قرآن سن کر فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی ہدایت کا نور ہے
جو حضرت عیسیٰ لائے تھے، جو حضرت موسیٰ لائے تھے علیہم الصلاۃ والسلام. اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح غرق نہیں کیا ہوا تھا کہ ان کے دنیاوی مفادات، ان کے عہدے، ان کی جائیدادیں وہ رکاوٹ بن جاتی اس نبی پر ایمان لانے میں. یہ ایمان لے آئے. دوسری قسم جو ایمان نہیں لائے، جو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ خود دو گروپس ہیں. ایک وہ کہ جو جان بوجھ کر پہچان گئے رسول اللہ کو لیکن نہیں مانا اور مخالفت پہ ڈٹ گئے. اور ان کا جو قرآن نے اس گروہ کا نام بتایا ہے وہ دنیا پرست علماء، جنہوں نے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے دین کو اس طرح بنا کر تحریف کر کے پیش کرتے تھے عوام کے سامنے جس سے عوام ان سے خوش ہو. عوام کو خوش کرنے کے لیے دین کی تحریف کرتے تھے. اور عوام کو خوش کیوں کرنے کے لیے؟ تاکہ پھر عوام ان کو خوب چندے دے اور مال و دولت دے اور پیسے دے، جو قرآن نے ان کو بتایا ہو. قرآن مجید نے اس بات کے بارے میں بتایا ہوا ہے. تیسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ جاہل عوام کہ جو اللہ کی کتاب سے کٹے ہوئے تھے، خداوند عالم کی کتاب سے کٹے ہوئے تھے. اس وجہ سے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب نے کیا بیان کیا ہے. اور یہ جو جھوٹ موٹ کے عقائد کہ جیسے میں نے عرض کیا قرآن بیان فرماتا ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، یہ عقیدہ ان میں آیا ہوا تھا اور کوئی نہیں جا سکتا، اور ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے. اس کو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایسی عوام ان دین فروش علماء نما افراد کے ہاتھوں گمراہ ہو چکی تھی. لہٰذا جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ان دنیا پرست علماء نے اپنے مفادات خطرے میں دیکھے. انہوں نے اپنی عوام کو بجائے صحیح بتانے کے کہ یہ وہی نبی ہے اللہ کا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر آئے تھے مدینہ میں، یثرب میں، یہ وہی نبی ہے، بجائے اقرار کرنے کے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہم نے آپ کی خدمت میں آیات عرض کر دی تھی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 کی طرف توجہ فرمائیے، جس میں ان علماء، ان کتاب خدا سے دور عوام کی طرف اشارہ ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے امیون، ان پڑھ. کس اعتبار سے ان پڑھ؟ اللہ کی کتاب کے اعتبار سے ان پڑھ. جیسے کہ آج کل ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہو کسی کے پاس، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، کئی زبانیں بولتا ہو، لیکن جب اللہ کی کتاب کی بات آئے تو اس کا لیول ایک جاہل انسان سے زیادہ نہیں ہے. ایسی باتیں کرتا، کچھ نہیں جانتا. تو یہ طبقہ یہود میں موجود تھا کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ جاہل ایسے ہیں کہ جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں سوائے آرزوؤں کے. آرزوئیں آگے آ جائیں گی جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور یہ اور کچھ بھی نہیں، بس صرف گمان لگاتے ہیں. کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر چل پڑے، گمان پر چلتے. اگلی آیت 79. اب یہ جاہل کتاب خدا سے دور طبقہ جب معاشرے میں وجود آتا ہے، یہ آپ توجہ فرمائیے. آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آیات قرآن بیان کروں، چونکہ یہ ہماری عبرت کے لیے، ہر زمانے میں عبرت کے لیے، ان آیات کو سنتے بھی جائیں اور اپنے معاشرے پر ان کو لاگو بھی کرتے جائیں، تطبیق کرتے جائیں، اپلائی کر کے دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے
کتاب خدا سے دور یا نہیں، ہم کتاب خدا کے بڑے قریب ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ نے دین کس طرح بیان کیا ہے، کیا عبرتیں بیان کی ہیں قرآن میں، اس کو اپلائی کرتے جائیں۔ بہت بڑی خطا کا شکار ہیں وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے وہ بہت برے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمارے اندر وہ پیدا نہ ہو۔ جب یہ کتاب خدا سے دور طبقہ عوام میں پیدا ہوتا ہے تو ایک مفاد پرست طبقہ علماء کی شکل اختیار کر کے، دین بتانے والوں کی شکل اختیار کر کے ان کو ٹھگنے کے لیے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ طبقہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو، یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کس لیے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، اتنا بڑا جرم، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، خود گھڑ کے بات کرنا اور اس کے بعد کہنا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا چیز انہیں اتنا بڑا جرم کرنے کی طرف لے جاتی ہے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا قلیل ثمن، اجر لے سکیں، مال لے سکیں عوام سے۔ اس لیے کرتے ہیں۔ ثمن کو قلیل کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بے ایمانی کی وجہ سے، چونکہ اس اجر پر انہیں ایمان نہیں تھا، انہوں نے دنیا میں ہی دین کو دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا اور پھر جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو خوش کریں۔ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جنت میں جانے کی شارٹ کٹس بتائیں، وہ طریقہ نہ بتائیں عمل اور اطاعت کا اور پاکیزگی کا، گناہوں سے دوری کا، کہ جو اللہ کی کتاب میں خدا بیان فرماتا ہے، وہ نہیں بتاتے، شارٹ کٹس بتاتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ، نیچرل نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا، اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ ہم تو پکے جنتی ہیں۔ بس پھر قرآن فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ان کے لیے ہلاکت ہے جو انہوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس لکھنے کے بدلے بھی ان کے لیے اللہ کے پاس ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے مال کمایا، کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان پر ہلاکت اور عذاب ہے۔ دگنے عذاب کی دھمکی دی ہے دین فروش، گمراہ کرنے والے علماء نما افراد کو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 80۔ ایک طرف جاہل، کتاب خدا سے جاہل عوام، اور دوسری طرف ان کو تحریف کر کے اللہ کا دین بتا کر پیسے کھانے والے، مال کمانے والے علماء نما افراد۔ یہ بتا دیا قرآن نے۔ اگلی آیت میں ایک ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر نمونہ پیش کیا کہ کس قسم کے عقائد اور نظریات وجود میں آتے ہیں۔ یہ دو گروہ جب ملے ہوں تو معاشرے میں کون سے عقائد عام ہو جاتے ہیں؟ فَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ چھو نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ یہ عقیدہ ان میں وجود میں آ گیا تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ ہم جہنم میں گزاریں گے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم تو یہودی ہیں، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، کیونکہ ہم بہترین قوم ہیں، ہم نے حتماً واپس جنت میں آنا ہے۔ یہ بھی فکر کیجئے، اس قسم کی افکار مسلمانوں کے مختلف مسالک میں پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی۔ تو پھر قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جو بھی بنیاد ہو اس فکر کی، غور طلب یہ بات ہے کہ قرآن اس مزاج سے جب منع کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے، اور ایک گمراہ قوم کے عقیدے کے طور پر
جسے قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری آرزو ہے، اس طرح بیان کر رہا ہے، تو پھر اگر ہمیں بھی اپنے اندر یہ عقیدہ نظر آئے تو غور طلب بات ہے کہ ہم نے جہاں سے وہ عقیدہ لیا ہے اس بات کو ہم نے قرآن کی آیات پر نہیں پرکھا۔ اگر پرکھتے تو پتہ چل جاتا کہ اگر وہ اللہ کے نبی سے بھی منسوب ہے، اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی منسوب ہے، تو وہ کیسے قرآن کی مخالفت میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح حساب ہے، اس میں تو کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تو اپنے کلام میں کہہ رہا ہو خبردار تم اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا نہ کرنا، اور اللہ کا نمائندہ اللہ کا نبی ادھر سے قرآن میں یہ سنائے اور ادھر سے خود ہی ایسی بات کرے جس سے یہ عقیدہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی بات میں اور اللہ کے نبی کی بات میں تضاد نہیں ہوتا، اور یہ اچھی طرح اس کو سمجھ آئے گا، اس تضاد کو پرکھنے کا، اسے تشخیص دینے کی صلاحیت اس میں پیدا ہوگی جو اپنے آپ کو مانوس کرے قرآن مجید کے متن سے، ٹیکسٹ سے، آیات قرآن سے، نہ کہ ان من گھڑت تعویلوں سے کہ جو سنی سنائی سننے کو ملتی ہیں اور ساری عمر سنتے ہی گزر جاتی ہے، اور وہی اسی قسم کی آرزوؤں پر نظریات بنا لیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ قل، اب جواب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے رسول کو۔ یہی چیزیں تو تھی جو یہ ڈٹ گئے تھے ڈھٹائی سے رسول اللہ کے مخالفت میں، پھر بھی ان کی جنت کنفرم تھی۔ جب تحریف شدہ دین کی بنا پر بندہ اپنے آپ کو پکا کنفرم جنتی سمجھ رہا ہو، وہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے جو فکر میں نے اپنا لی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا، چونکہ جو اللہ کا نبی حق راستہ بتا رہا ہے اس کو اپنی کئی خرابیاں خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو دنیا پرستی ہے اس کو چھوڑنا اس کو اپنا بہت تکلیف دے رہا ہے، لہذا یہ اسی کی بات کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جو اس کی مرضی کی بات کر رہا ہو، اللہ کے نمائندے کی بات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے، قل، خدا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ ان عقیدہ رکھنے والوں سے کہیے، سب کے لیے، قیامت تک کے لیے، میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، ہر مسلک کے لیے، شیعہ سنی سب کے لیے، قرآن مجید کی آیت ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے رسول ان سے سوال کیجئے تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے، کوئی عہد کر لیا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس اب کبھی بھی اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، تمہیں کنفرم ہو گیا۔ یہ شدید مذمت کا انداز ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات، کوئی عہد نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ سنی سنائی پہ چل رہے ہو۔ علم تو وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خدا کی کتاب سے لیا جائے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں جس بات کا علم بھی نہیں ہو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ خداوند عالم تمہیں گنتی کے چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ کیوں اتنی شدت کی قرآن نے اس مسئلے پر؟ اس لیے کہ یہ نظریہ کہ میں نے حتماً جنت میں چلے جانا ہے، یہ انسان کے اندر خدا کی نافرمانی کرنے کی جرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر سے تقوی کی صفت کو ایک جراثیم کی طرح، ایک دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے تقوی کو، اس لیے کہ گناہ کی جرت پیدا کرتا ہے۔ میں نے تو حتماً جنت میں چلے جانا۔ کس نے تم سے کہا؟ قیامت تک کے لیے قرآن کا یہ نظریہ رکھنے والوں کو جواب ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یاد رکھیے قرآن کا فارمولہ، قرآن کی نص، قرآن کی روشن آیات ہیں کہ یہ جو ہم پچھلوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے عبرت ہے، نہ یہ کہ ان کے لیے یہ چیز خراب تھی تمہارے لیے یہ چیز جسٹیفائیڈ ہے، تمہارے لیے تم ٹھیک ہو۔
گویا کہ وہ یہودیوں والا تم اللہ کی فیوریٹ قوم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دو، جیسے پہلے یہودی اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ اور فیوریٹ قوم سمجھتے تھے۔ نہیں، اللہ کی فیوریٹ قوم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ محبت کر رہے ہو خدا کا، خدا سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ ایویں ہی اللہ کی فیوریٹ قوم نہ بن کے بیٹھ جاؤ، آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن فرق کرنا سکھاتا ہے، اللہ کا یہ فرقان فرق کرنا سکھاتا ہے کہ غلط آرزویں کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں، اور انہی حقائق کو انسان کو اپنے عقائد بنانا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم سمجھتے ہو کہ اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، یعنی وہی ادھر ادھر سے سن کر گمان پر مبنی تم نے اپنے جو تمہاری آرزویں تھی اب وہ تمہارے عقیدے بن چکی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے، انشاءاللہ ان آیات کو خود دیکھیے جا کر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی، کون سی کتاب؟ اب قرآن آ گیا۔ یہ بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 پڑھ رہا ہوں۔ کون سی کتاب آ گئی؟ مصدق لما معہم، جو کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تورات کی۔ اور یہ سب سے بڑی تصدیق کی بات ایک یہ تھی کہ تورات نے جو آنے والے رسول کا بتایا ہوا تھا، علامتیں بتائی ہوئی تھی، وہ رسول آ گیا۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، ان کا تو ایمان اور بڑھ جانا چاہیے تھا تورات پر بھی، اور نتیجے میں رسول اللہ پر بھی ایمان لے آتے، لیکن نہیں۔ تحریف شدہ دین کتنا خطرناک ہے، توجہ کیجیے۔ اور تحریف شدہ دین کی اگر نشانی دیکھنی ہو تو اس معاشرے کو دیکھیے، اگر اس میں خدا کی نافرمانیاں عام ہو گئی ہیں، سمجھ لیں دین تحریف کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں اور نافرمانیاں بھی اللہ کی کھول کے کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کو دین بتانے والوں نے کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دی۔ یہ قرآن مجید کی عبرت ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانُوا، اور اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، مدینے والے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، منتظرین کہتے تھے اپنے آپ کو۔ یہ اس کتاب کے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس کتاب کے آنے سے پہلے کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ سے فتح طلب کرتے تھے کہ اے خدا بھیج اس رسول کو کہ جب وہ آ جائے تو ہم پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ لے، وہ اپنا نظام قائم کرے، وہ ہمیں نجات دلائے، وہ کفار سے جنگ کرے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر ہم اپلائی کریں، اس سے پہلے وہ اللہ سے اس کتاب اور اس نبی کے آنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، فتح یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم فتح پا جائیں گے، ہم طاقتور ہو جائیں گے، ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ کافروں سے کہتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کا زیادتی کر رہے ہو، ہمارا نبی تم سے بدلے لے گا آ کر۔ اس سے زیادہ واضح بیان کہاں ملے گا آپ کو؟ اور جب بیان کرنے والا اللہ ہو تو ایک مومن کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ فلما، اب آگے سنیے، یہی آیت چل رہی ہے، فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب وہ آ گیا جس کو عرفو، یہ پہچانتے تھے، یہ عرفو سے ہی لفظ معرفت ہے جو آپ نے سن رکھا ہے، معرفت، معرفت یعنی پہچان۔ جب وہ آ گیا
جس کو پہچانتے تھے کفروا بہ. اب کفر کا معنی بھی سمجھیے. انہوں نے کفر کہتے ہیں جان بوجھ کر نہ ماننے کو. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کا آخری جملہ اس آیت کا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی دور ہو گئے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے خدا نے دھتکار دیا ان کو اپنی رحمت سے. کہ کیسے لوگ ہو کہ تم کہہ رہے ہو آخری نبی آئے گا ہم ایمان لائیں گے، اور تم نے دنیا پرستی میں غرق ہو کے اتنا اپنے اندر اپنے باطن کو نجس کر لیا کہ اب جو نشانیوں کو جانتے ہیں تمہارے دنیا پرست علماء وہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، اور تم اپنی دنیا پرستی میں تم نے سمجھا کہ صرف تمہارے علماء نے اللہ کی کتاب پڑھنی تھی اور تم نے دنیا داری کرنی تھی، اور تم نے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تم ان علماء سو کی بات، دنیا پرست علماء کی باتوں کے پیچھے چل کے ہمارے نبی کو تم ان پر ایمان نہیں لا رہے ہو. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 اسی موضوع سے مربوط ہے. آیت نمبر 89 میں کیا آیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک کتاب آ گئی. آیت نمبر 101 سورۃ البقرہ، اس میں کتاب کی جگہ رسول کا نام ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس آ گیا اللہ کے پاس سے رسول مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. وہی صفت جو کتاب کی بیان کی تھی یہاں پر رسول کی بیان کی جا رہی ہے. جو رسول تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. جب وہ آ گیا انہوں نے کیا کیا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، یعنی اپنی جو ان کی تورات تھی اس میں اسی میں نشانیاں بیان تھی، اسی لیے یہاں پر آ کے منتظر ہو گئے تھے، انتظار کر رہے تھے مدینہ میں. جب وہ رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا تھا ان کی کتاب کی، کیونکہ اسی اللہ کی کتاب لے کر آیا تھا جس اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تھا علیہ الصلاۃ والسلام. جب وہ آ گیا تو اہل کتاب کے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، پس پشت پھینک دیا. نبذا اس لفظ کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کر، ان امپورٹنٹ سمجھ کر پھینک دینا. جیسے آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، آپ سمجھیں کہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے بالکل، کوئی پرانا ٹیشو پیپر، کوئی کاغذ، آپ اس کو دیکھیں اور اٹھا کے پھینک دیں. اسے عربی میں کہتے ہیں نبذا، ایسے پھینکنے کو. ایسے پھینکا کتاب خدا کو پس پشت کأنہم لا یعلمون، کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب خدا میں کیا لکھا ہوگا. کس چیز نے کتاب خدا کو غیر اہم بنایا ان کے سامنے؟ دنیا پرستی نے. دنیا پرستی نے ان کو خراب کیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح اپنی پشت کے پیچھے پھینکا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح انجان بن کر. یاد رکھیے تورات کو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں تورات تھی اور انہوں نے پیچھے پھینک دیا، نہیں، بڑا احترام کرتے تھے تورات کا، اپنی کہتے تھے یہی تو ہماری کتاب ہے. یہ اس پس پشت پھینک دینے سے مراد غیر اہم سمجھ کر اس کی باتوں کو غیر اہم سمجھا، انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کو. اور میں عرض کروں اسی آیت سے یہ پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عرض کروں کہ یہ غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا، اس کی ایک شکل یہ ہے
کہ ہماری عمر گزر جائے اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کی کوشش بھی نہ کی ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ ہمیں اس مولانا کی بات پر تو پروپیگینڈے پر تو ایمان ہو کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے تم قرآن نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن ہمیں اللہ کی بات پر ایمان نہ ہو جو خدا کہہ رہے کہ اس میں تدبر غور و فکر کرو ورنہ تمہارے دل پہ تالے پڑے ہوئے۔ اور یہ دعوت قرآن میں یہ آیت جو سورہ محمد کی آیت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، یہ قرآن مجید منافقوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں اس میں غور نہیں کرتے۔ جو رسول اللہ کے آس پاس منافق موجود تھے ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر منافق بھی قرآن کی آیات میں غور کرے تو خدا کا پیغام اس کو سمجھ میں آ جائے گا، مسلمان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہاں سے یہ بیہودہ بات گھڑ کر عام کر دی گئی اور امت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا کہ اب ان کو دین کے نام پہ جو مرضی بتایا جائے، یہ چھپ کر کے، اور خاص طور پہ اس میں شارٹ کٹ بھی ہو جنت میں جانے کی، تو یہ بڑے آرام سے اسے قبول کریں گے، اور اللہ کی کتاب کا جب نام آئے گا تو کہیں گے توبہ توبہ، قرآن مجید تو بڑا یہ ہے تو بڑا وہ ہے، تو پتہ نہیں کیا کر کے آؤ تب قرآن بندہ پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی عبرت ہے، عبرت ہے قرآن، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ رسول اللہ شکایت کریں گے یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ توجہ کیجیے، اس سلسلے کی ایک آخری آیت اور ہمارا موضوع اس آیت سے واپس آ جائے گا کہ الہی نمائندے اور دنیا پرست غیر الہی جو اللہ کا نمائندہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہو، یا رہبر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے رہبر اور لیڈر اور رہنما بنا کر پیش کر رہا ہو، اگر ہم نے صحیح انتخاب نہ کیا، وہ صفات جو قرآن مجید بتاتا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے لیے رہنما کا، رہبر کا انتخاب نہ کیا، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی جو اللہ کی کتاب صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہمیں ایمان ہو، زبان سے نہیں، حقیقی ایمان ہو، قرآن کی آیات ہدایت کرتی ہیں، تو آیات قرآن انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ پرکھ لیتا ہے کہ کون خدا کے لیے بول رہا ہے اور کون خدا کے لیے نہیں بول رہا۔ جن لوگوں نے غلط لیڈر چن لیے اور دنیا میں ان کو فالو کرتے رہے، اور چونکہ یہ سب سے پہلے بات دین کی ہو رہی ہے، لہذا سب سے پہلے نمبر پر دینی رہنما کے لیے کس کو چنا تم نے اپنے اپنے زمانے میں، کس معیار پر چنا؟ اس کی آواز تمہیں بڑی پسند آ گئی تھی، یا اس کی شکل تمہیں بڑی پسند آ گئی تھی، یا اس کی ڈریسنگ تمہیں بڑی پسند آ گئی تھی، یا اس کا انداز خطابت تمہیں پسند آ گیا تھا؟ کیا پسند آیا تھا؟ اس تمہاری پسند اور ناپسند دین سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان چیزوں پر اس کی بنیاد تھی جو خدا رسول نے بیان کی ہیں، یا اور چیزوں پر تم نے بنیاد رکھی تھی، اور پھر تم نے چن لیا دین سیکھنے کے لیے بعض افراد کو بطور رہنما، جنہوں نے غلط رہبر چنے ہوں گے۔ اور یہ جو آیت آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، 3 آیات ہے سورۃ البقرہ کی، 165، 166 اور 167۔ یہ تینوں آیات بھی اتفاقاً انہی بنی اسرائیل مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں، اسی کانٹیکسٹ میں، دوسرا سپارہ ہے قرآن مجید کا، یہ یہودیوں کی صفات چل رہی ہیں۔ کیوں اتنی ڈیٹیلز بتائی ہیں اللہ کے رسول نے؟ ایک ایک ان کی حرکت بتائی ہے کہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، گمراہ کر دیا ان کی عوام کو بھی۔ ان آیات میں تذکرہ ہے ان کے لیڈروں کا، جن کے وہ پیروکاری کرتے تھے، جن کو وہ فالو کرتے تھے، جن سے دین لیتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ غلط
جو لیڈر بنے ہوئے تھے یہ اور ان کے فالوورز، دنیا میں تو ان کو بڑا پیار تھا آپس میں، دنیا میں ان کو بہت محبت تھی، فالوورز کو بھی اور لیڈرز کو بھی، چونکہ لیڈرز بھی ان سے لے کر کھاتے تھے، ان کے مادی مفادات ان سے وابستہ تھے، اور یہ ان سے وابستہ تھے چونکہ ان کو سب سے آسان دین یہی بتاتے تھے، شارٹ کٹس یہی بتاتے تھے، یہی کہتے تھے تم نے لازمی جنت میں جانا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ کو نہیں مانا انہوں نے۔ ان کے اگر ان علماء نے حقیقت دین موسیٰ علیہ السلام کے مطابق، حقیقت دین عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی تربیت کی ہوتی، ان کو متقی بنایا ہوتا، ان کو نیک بنایا ہوتا، یہ رسول اللہ پر اسی طرح ایمان لے آتے جس طرح بعض ان کے نیک افراد ایمان لے آئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آیات قرآن سن کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ کرپٹ تھے، یہ اس کرپشن کے پیچھے بھی وہی علماء نما افراد تھے ان کے۔ اب دیکھیے آیت سنیے، آیت نمبر 166 اور 167 پڑھ رہا ہوں میں۔ خداوند عالم فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب تبرہ کریں گے، تبرہ یعنی کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم سے بیزار ہے، بھاگ جاؤ۔ وہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، ہر فنکشن میں انوائٹ ہو رہے ہوتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے، بڑا کامیاب پروگرام سمجھتے تھے، لیکن حقیقی دین نہیں بتاتے تھے۔ عوام کی پسند ان کے لیے اہم ہوتی تھی، نہ خدا کی رضا۔ تبرہ کریں گے کون؟ الذین اتبعوا، وہ تبرہ کریں گے جن کو فالو کیا جاتا تھا۔ ہوگا کیا؟ قیامت کے دن تو پردے ہٹ جائیں گے، قیامت کے دن تو انہی معیارات پر فیصلے ہوں گے جو معیارات اللہ کی کتاب نے بتائے، قرآن نے بتائے، اور جو حقیقی تورات نے بتائے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تھوڑی کہا تھا کہ کرپٹ ہو جاؤ، حضرت موسیٰ نے تھوڑی کہا تھا تم کنفرم ہے تمہاری جنت۔ یہ اپنے جب قیامت کے دن حالت خراب دیکھیں گے، اپنی پردے ہٹ جائیں گے، حقائق سامنے آئیں گے، تو یہ اپنے ان لیڈروں کو ڈھونڈیں گے، اپنے ان علماء نما افراد کو ڈھونڈیں گے جن کے پیچھے زندگیاں انہوں نے ساری ان کو لیڈر بنا کر اور ان سے دین سیکھتے ہوئے انہوں نے گزار دی تھی۔ یہ ان کو ڈھونڈیں گے، اور جب ان کا سامنا ہوگا تو دیکھیں گے کہ وہ ان سے کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، تبرہ، بیزاری کریں گے۔ یاد رکھیے تبرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری، اظہار برات، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، بھاگ جاؤ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب اظہار بیزاری کریں گے، تبرہ کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی تھی، جن کو فالو کیا جاتا تھا۔ کن سے تبرہ کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے، اظہار لا تعلقی کریں گے؟ من الذین اتبعوا، جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے دنیا میں۔ ان کو کہیں گے بھاگ جاؤ، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے سامنے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب اسباب ان سے کٹ جائیں گے نجات کے۔ سب تعلقات جو دنیا میں بڑے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے اور بڑے زبردست تعلقات تھے جو سبب بن جایا کرتے تھے کہ کہیں پھنس بھی گئے ہو تو وہاں سے نجات ہو جائے، سب کے سب تعلقات، اسباب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سب اسباب کٹ کے رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 167 سورۃ البقرہ۔ اب جب فالورز یہ حالت دیکھیں گے اپنے لیڈرز کی، اپنے رہنماؤں کی، تو یہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے کاش ہمیں ایک دفعہ چانس مل جائے واپس دنیا میں جانے کا، یعنی خدا ایک دفعہ دوبارہ ہمیں مہلت دے دے، وہاں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، تو ہم کیا کریں گے اپنے ان لیڈروں کو جو ہمارے ساتھ آج بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں جب سب سے خطرناک دن ہے،
انہوں نے ہمیں جھوٹی آرزویں دلائی ہوئی تھی جنت سے یوں تم جنت میں جاؤ گے اور یوں تمہارا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا اور فلان نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اعمال کو تولا جانا قیامت کے دن برحق ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں تمہارا حساب ہی نہیں ہونا، تم تو یوں گزر جاؤ گے، چلو بھائی جیب میں ڈالو ہماری۔ اب یہ جب حقیقت دیکھیں گے فالو کرنے والے ان کو، وقال الذین اتبعوا، جو ان کو فالو کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کہ ایک دفعہ اگر ہمیں پلٹنے کا موقع مل جائے دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح تبرہ کریں دنیا میں جس طرح یہ ہمارے ساتھ روز قیامت آج کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اے خدا ہمیں ایک دفعہ بھیج دے، ہم ان کو اپنی کسی محفل میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو بھگا دیں گے یہاں سے جس طرح یہ ہمیں کہہ رہے ہیں بھاگ جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پھر جب کہیں گے ہمیں کسی تقریر کے لیے بلاؤ اور ہمیں جناب فلان فنکشن میں بلاؤ، ہم کہیں گے اپنی شکل گم کرو یہاں سے، ایک دفعہ اے خدا ہم کو واپس جانے دے، جنہوں نے ہمیں تیری کتاب سے دور رکھا، حقیقی دین سے دور رکھا اور ہمیں شارٹ کٹس بتاتے رہے، اور اس کا نتیجہ قیامت کے دن یہ سامنے آیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات کی عبرت۔ یہ کس لیے اللہ نے، کس کے لیے بیان کیا ہے؟ وہ تو کر چکے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید بار بار فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے ان کو آزمایا تھا اور اب یہ امانت تمہیں دے رہے ہیں تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ کہ اب تم کیا کرتے ہو، انہی کی ٹریک پہ چلنا ہے یا نہیں، عبرت لینی ہے اور اس ٹریک پہ نہیں چلنا جس ٹریک پہ وہ قومیں چلی جو خدا کے غضب کا شکار ہوں۔ ہم بھی ان سے ایسے ہی تبرع کریں گے جیسے یہ ہمارے ساتھ تبرع کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتا ہے اس طرح اللہ ان کے اعمال جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے ان کو دکھائے گا، کیا بنا کر دکھائے گا؟ حسرتیں بنا کر دکھائے گا، دیکھیں گے اور حسرت کریں گے، کاش یوں نہ کرتے، کاش اس کو اس سے دین نہ لیتے، کاش اس کی ہم نہ بلایا کرتے، اس کو اپنا لیڈر، دینی لیڈر ہم نہ چن لیتے۔ البتہ چاہے دنیاوی لیڈر چننے کی بات تو فارمولے وہی ہیں، لیکن یہاں کہ تو ہم خاص دین کے تناظر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ برے لیڈر جو خدا سے دور لے گئے وہ تبرہ کریں گے اپنے فالوور سے، اور فالوور اللہ سے کہیں گے ہمیں جانے دے۔ خدا فرماتا ہے اس طرح اللہ ان کے اعمال دنیا کے حسرتیں بنا کر دکھائے گا، ان کو حسرت کریں گے، جو قرآن کے لفظ ہیں، یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ وما ہم بخارجین من النار، جبکہ صورتحال کیا ہوگی؟ آگ سے خارج نہیں ہو سکیں گے، اس آگ کے عذاب سے باہر نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے کہ جو چانس ہے اسی دنیا کی مہلت میں، اور اس دنیا میں خداوند عالم، خداوند غفور و رحیم نے اپنی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، قرآن مجید کی دعوت اس کے لیے عام ہے، اور اللہ کے ہاں دیر بھی دیر نہیں ہے اگر واپس آ جائے تو۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں سب کچھ بخشنے کے لیے تیار ہوں اور ہر وقت تیار ہوں جب بھی کوئی لوٹے۔ نہ کوئی دن معین ہے توبہ کا، نہ کوئی وقت معین ہے توبہ کا، جب بھی میرا کوئی بندہ، جس وقت بھی میرا کوئی بندہ واپس آنے کا ارادہ کر لے، میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے رسول میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ ظلم کر دیا ہے، حد سے بڑھ گئے تھے، ان سے کہہ دیجئے میری رحمت سے مایوس نہ ہو،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور، بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ لیکن کیا مطلب؟ جو صرف یہاں تک آیت پڑھتا ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس تم اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، تم خدا کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ جتنے بھی گناہ گار ہو خدا کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ ہم وہ جملے دہرا دیں کہ رہبران الہی اور یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنے والے نبی ہوں یا نبیوں کے پیروکار ہوں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ انبیاء الہی ایمان، انبیاء الہی صاحبان ایمان اور ان کے پیروکاروں کی عظیم نمایاں صفت ہے ایمان کا حامل ہونا، اپنی رسالت پر یقین رکھنا۔ سب سے پہلے رسول سب سے بڑا مومن ہوتا ہے۔ رہبران الہی اور دنیا کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان فرق یہی ہے۔ اب یہاں پر جو عام طور پہ سیاسی نام پر لوگوں کو پیچھے چلاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ فرق یہی ہے، الہی رہبر اس راہ پر چلنے والے کی طرح کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا جو قدم وہ اٹھاتا ہے یا جس راستے کو وہ طے کرتا ہے اس پر دل و جان سے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہی راستہ ہے، لہذا دل کی گہرائیوں کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دنیا کے سیاستدان جو بیانات دیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ خوبصورت، دلکش اور دلچسپ بھی ہوں، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر یقین یا جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں رکھتے۔ ہماری بات تمام ہوئی۔ رہنما، خلاصہ رہنما کس طرح چنا جائے، یہ دین نے کن صفات والا ہونا چاہیے اس کو، اسی بنا پر ان صفات کا پتہ چلائے، ہم اپنی پسند ناپسند کو سائیڈ پہ رکھیں، اللہ کی کتاب میں دیکھیں کہ الہی نمائندے کیا کیا کرتے تھے، ان کے مخالف کیا کیا کرتے تھے، ان کی باتیں کیسی تھیں، ان کے جواب میں اللہ کے نبیوں کی باتیں کیا ہوا کرتی تھی، اور کون کس مزاج کے لوگ غلط پروپیگنڈے میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب نے سب کھول کھول کر بیان کیا، اور پھر ادھر سے نور بصیرت لے کر اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے، اس کے بعد انتخاب کرے کہ میں نے اگر دین کے لیے رہنمائی بھی لینی ہے تو کس سے رہنمائی لوں۔ خداوند عالم بہترین مددگار اور بہترین سرپرستی کرنے والا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے نعم النصیر، بہترین مددگار، کبھی فرماتا ہے نعم الوکیل، سب سے بہترین وکیل ہے۔ اس کی طرف آؤ، اس سے پوچھو، اس کے سپرد کرو کہ ہمیں بتائے کہ ہم نے آگے کس طرح حرکت کرنی ہے اور کس رخ پر ہماری منزل تو نے قرار دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔